اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنٹلمین اینڈ لیڈیز، ڈگنیٹریز، گیسٹ، چیف گیسٹ، ڈاکٹر مجاہد گیلانی، عبد المتین صاحب اور نیولی الیکٹڈ سینئر وائس پریزیڈنٹ طاہا صاحب اور مسٹر رضی طاہر، سیکریٹری جنرل کشمیر یوتھ الائنس. جس دن یہ واقعہ پیش ہوا گیلانی صاحب کی وفات کا، تو میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا. لٹرلی میں رو رہا تھا اس وقت، اور میں نے نیٹ سے ان کی ویڈیو نکالی تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ جذبے کے ساتھ پاکستان کے سلوگن لگوا رہے تھے. لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ دکھ اس وقت ہوا جب میری وائف میرے ساتھ تھیں اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہو از سید علی گیلانی. تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ اس طریقے سے یہ کشمیر فریڈم موومنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پھر میں نے ہمارے جو گروپ سے، تو میں نے کہا یہ نیوز ہمیں شیئر کرنی چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. تو میں نے گروپ میں ایک پوسٹ بنا کے جب شیئر کی تو لٹرلی 80% جو رسپانس تھا وہ پوچھ رہے تھے ہو از سید علی گیلانی. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ اس میں لمز کے لوگ تھے، قائد اعظم یونیورسٹی کے لوگ تھے، اس میں فیصل آباد یونیورسٹیز کے لوگ تھے، اسلام آباد کی، کراچی، IBA سکھر کے لوگ تھے. تو آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کریں، وہ اس وقت زندہ تھے، 92 سال انہوں نے گزارے ہیں. تو ہم تب نہیں بتا سکے اپنی جنریشن کو کہ ہو از سید علی گیلانی. تو کیا اب ہم یہ کام کر سکیں گے؟ اب ہم پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے. ہم نے اب زیادہ لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. اور ایک چیز بڑی اچھی بات کی ہے، مجھے نام نہیں یاد، اور بڑی اچھی سجیشنز دی ہیں. تو میرے پاس بھی میں نے ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا ٹکڑا کاٹ کے رکھا ہوا ہے جس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے، اور جس سے میں ہمیشہ یہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کشمیریوں کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ان کی لیجٹمیٹ اور ایک پیسفل اور ان کی جائز ایک ان کا مطالبہ ہے. تو وہ میں اجازت کے ساتھ، ظاہر میرے سے زیادہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئل اسکالرز موجود ہیں، آپ سب کی اجازت سے انگلش میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا. History is witness that in the end it is always principle that wins against occupation. Arms and boots cannot suppress the rights of people. The French got their freedom against monarchy through revolution. No one could stop that. The Russians rebelled against capitalism and deposed the Tsars. The South Africans successfully fought against the apartheid. The USA Declaration of Independence was a result of people's efforts against the mother state of the United Kingdom. Ironically, the entire struggle of the All India Congress and Muslim League is based on the principle of self-determination. It was only according to the wishes of the people that the states of India and Pakistan respectively got their independence. In short, India's claim is on the piece of land, and Pakistan's demand is based on unilateral principle and law. The conflict is between occupation and the rights of people. لیکن کیا ریزن ہے کہ ہم کشمیر کا جو ایک ریئل نیریٹیو ہے اس کو پروجیکٹ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے کہ کشمیریوں کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے؟ افغانستان میں اگر لڑکیوں کو حقوق نہیں ملتے تو وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اگر کشمیریوں میں یہ سب ہو تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ڈیفینیشن چینج ہو جاتی ہے. اب دیکھیں افغانستان میں آج کل ایمبولینس کو بھی رستہ مل رہا ہے، وہاں پہ آپ مجلس کا بھی انعقاد کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ کسی بھی قسم کی محفل بھی کر سکتے ہیں، آپ وہاں پہ آزادی سے گھوم بھی سکتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنے عقیدے کے مطابق سارے کام کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی پوری دنیا افغانستان کو قبول نہیں کر رہی. ادھر کشمیر میں نہ کسی ایمبولینس کو رستہ ملتا ہے، نہ کسی جنازے کی اجازت ہے، نہ کسی کو دفنانے کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. انڈیا کو ریڈ کارپٹ کے ساتھ پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو ہمیں ڈیفینیشنز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جذبات اپنی جگہ پہ،
جب جذبات آ جاتے ہیں تو پھر یہ باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے. ایک وقت تھا کہ جب جنگیں کھلے میدانوں میں لڑی جاتی تھیں, پھر نیوی آ گئی, پھر ایئر فورس آ گئی, پھر پروکسی وار آ گئی, پھر ابھی وار آف نیریٹو ہے, سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. تو ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا ہے, جیسے سر نے بات کی ہے وار آف نیریٹو ہے, ہم نے کشمیریوں کا نیریٹو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن وہ اس طریقے سے تو نہیں ہوگا. میں ڈاکٹر مجاہد گیلانی, متین صاحب, رضوی طاہر صاحب کتنا کام کر لیں گے. ابھی ہمیں ایک اچھے لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سید علی گیلانی صاحب کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے, کشمیر فریڈم موومنٹ کو تقویت دینے کے لیے ہمیں ارطغرل کے مقابلے کے سیزنز بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے, ڈاکومنٹریز بنانے کی ضرورت ہے, ہمیں ویب سائٹس بنانے کی ضرورت ہے. ایک بلڈنگ کا نام رکھ دینا, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی موومنٹ مزید تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ترکی نے اپنا ایک پوری دنیا میں سافٹ امیج بنا لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اٹ ٹک دیم اونلی فیو ایئرس کہ ہم سارے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. ہم پاکستان کی طرف بعد میں پہلے ٹرکی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر سیریا میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, اگر کشمیر میں کوئی زیادتی ہوتی ہے, اگر فلسطین میں کوئی زیادتی ہوتی ہے, جی اردگان آگے بڑھے جو خود نیٹو کا حصہ ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان تو ایک اٹامک پاور ہے. تو ہمیں یہاں سے ایسے نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ 100 سال کو, میرا خیال 1000 سال پہلے ارطغرل کو زندہ کر سکتے ہیں, تو بچے کی زبان پہ ارطغرل ہے, تو پاکستان کے بچے کے زبان پہ سید علی گیلانی کا نام کیوں نہیں ہے؟ ہم سارے یہ کام کر سکتے ہیں. ہم خود 4-5 چینلز کے مالک ہیں. اگر ٹی وی چینلز یہ کام نہیں کرتے, میڈیا یہ کام نہیں کرتا, نیوز پیپر یہ کام نہیں کرتا. میرے موبائل میں اس وقت 4 چینلز ہیں. میں یوٹیوب, میں فیس بک, میں انسٹاگرام, میں ٹویٹر. کون روکتا ہے مجھے؟ کون سی طاقت روکتی ہے مجھے؟ ہمیں خود سٹیپ لینے پڑیں گے. بڑی اچھی بات کی بھائی نے کہ یہ گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہیں. دیکھیں, کوئی بھی تحریک ہے وہ افراد سے بنتی ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم نے اس سید علی گیلانی صاحب کے نام کو بڑھانے کے لیے, ان کی جو موومنٹ ہے اس کو تقویت دینے کے لیے ملت کے مقدر کا ستارہ بننا ہے. تو کسی کی طرف دیکھنے کی بجائے ہم یہ سوچیں کہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں. اور آئی ٹوٹلی ایگری ود دی سجیشنز, مجھے نام نہیں پتا جو بھائی نے دی ہیں اور جو محترم نے دی ہیں, ہم اس کو باقاعدہ طور پہ ریٹرن میں لے کے آئیں, ان کو پروجیکٹ کریں, ان کو آگے تک پہنچائیں. اور اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہم نے اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اگر ہم نے لمس کے بچوں کو, اگر ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے بچوں کو, اگر ہم نے آئی بی ایس سکھر کے بچوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے, تو سوری ٹو سے یہ ہماری پریزنٹیشن اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے بیٹھ سکے یا وہ یہ ویڈیو بھی سن سکے. دس از ریئلٹی. کارپوریٹ کو آپ یہاں بلائیں, وہ آپ کے اس پوسٹر کو بھی نہیں دیکھے گا, وہ ہماری اس پریزنٹیشن کو بھی نہیں دیکھے گا, شاید وہ اٹھ کے چلا جائے. دس از ریئلٹی. ہمیں اپنے ساتھ 52% آف پاکستان ہے جو ان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا. اگر یہاں پہ ایک فیمیل آئی ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ زیادہ نمائندگی ہونی چاہیے تھی. اور دیکھیں, ہم نے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کو لوہا کاٹتا ہے. تو ہمیں اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو ملانا ہے جو اچھی انگلش بول سکیں, جو اچھے کپڑے پہنتے ہوں. قائد اعظم اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے, کیوں؟ ان سے لوگ مروب ہوتے تھے. تو ہمیں اس لیول پہ آ کے بھی سوچنا پڑے گا. اگر ہم نے پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں, جتنے بھی نوجوان نسل ہے, خاص طور پہ ایسے ادارے ہیں جو پھر انٹرنیشنلی پاکستان کا نام آگے لے کے جاتی ہیں, جو CSP آفیسرز ہیں, ان کو اگر ہم نے مروب کرنا ہے, ان کو سید علی گیلانی اور ان کو کشمیر فریڈم موومنٹ کے بارے میں بتانا ہے, تو ہمیں پھر اپنی پریزنٹیشن بھی بہتر کرنی پڑے گی. سوری ٹو سے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر ایشو کو کنٹراورشل بنا دیا ہوا ہے. باہر کے لوگ کشمیر فریڈم موومنٹ سے متفق ہے, پاکستان کے اپنے لوگ متفق نہیں ہیں. ایون کہ ابھی یہ ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے, کشمیر کی مسئلے کا حل کیا ہے, تو ہم نے کنٹروورشل بنا دیا. اس کو 4 لاکھ فیک اکاؤنٹس ہیں ایک رپورٹ کے مطابق جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کو پاکستان آرمی نے تو کاؤنٹر نہیں کرنا, اس کو کسی گورنمنٹ نے تو کاؤنٹر نہیں کرنا. جن کو انگلش میں ٹویٹس نہیں لکھنے آتی وہ ہم لوگوں نے کرنا ہے, وہ آپ جیسے لوگوں نے کرنا ہے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے.
اور میری یہ سجیشنز ہیں کہ آئندہ کی ایسی کوئی بھی میٹنگ ہو یا ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں، میرے ذہن میں بھی پرپوزل ہے، تو وی مسٹ ایڈ فیمیل، اور وہ لوگ جو ایسے اداروں سے ہیں اور جو آگے جا کے کسی مقام پہ ان کو خود ان کے پاس نوکریاں چل کے آتی ہیں، ان پہ بھی ہم فوکس کرنا شروع کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.